بچوں کو یہ بچے جھوٹ بولنا کیسے سیکھتے ہیں؟ بچوں کو ماننا نہیں چاہیے 7 سال تک. مولا علی نے فرمایا 7 سال تک بچے کے غلام بن کے جیو، جیسا وہ کہے ویسا کرو، جہاں وہ جائے لے کے جاؤ، جو کھانے کو کوئی دلاؤ. کیونکہ تمہیں پتہ نہیں ہے بچوں کے ناز تو میرے حضور نے بھی اٹھائے ہیں. ارے توجہ تو کرو یار، سبحان اللہ سبحان اللہ. ارے حضور نماز میں بچہ اوپر بیٹھ گیا، حضور نے گرایا نہیں، اور اللہ نے یہ حکم نہیں فرمایا محبوب بچے کیوں آتے مسجد میں، بلکہ اللہ نے فرمایا محبوب آپ سجدے کو لمبا کریں تاکہ لوگوں کو بچے پالنے آ جائیں. سب سے زیادہ ٹائم اسپینڈ کس نے کیا؟ حضور نے کیا بچوں کے ساتھ. حضرت علی کہتے ہیں ایک دن میرے گھر حضور آ گئے، کہنے لگے میں تمہارے گھر آرام کروں گا رات کو. میں کہا حضور میرے گھر کی تو قسمت جاگ گئی. آئے ہائے آ جائیں مقدر سے شہیدی جو میرے گھر، میں کیسا لگوں گا، میرا گھر کیسا لگے گا. حضور آ گئے، سرکار آ گئے، کہتے ہیں پھر لاؤ میرے نوازوں کو میرے پاس ہی لٹال دو. کہتے ہیں ہم نے دونوں کو لٹال دیا. تو ایک نواسے کو حضور نے اپنے سیدھے بازو پر لٹالا، یہ تکیہ بنایا حسن کا، اور حسین کا تکیہ بایاں بازو بنایا. اللہ اکبر اللہ اکبر. ذرا غور تو کریں، ہاتھ جسم تو اٹھا غنی کر دیا. اللہ یہ کون سا ہاتھ ہے؟ میں کہتا ہوں یہ وہی ہاتھ ہے جس نے ایک انگلی کے اشارے سے چاند کے 2 ٹکڑے کیے تھے. میں کہتا ہوں اے حسنین کریمین، دنیا میں تکیے بہت ملے مگر جیسا تکیہ اللہ نے آپ کو عطا کیا، جیسا تکیہ آپ کو عطا کیا اور جیسا تکیہ آپ کا ہے، کیا ایسا بھی تکیہ کسی کا ہے؟ ایسا بھی تکیہ کسی کا ہے؟ کہتے ہیں رات میں سوتے سوتے دونوں بچے رونے لگے، دودھ مانگنے لگے. اب بچہ رو رہا ہو تو آدمی کیا کہتا ہے؟ جاؤ دودھ لے کے آؤ، بچہ رو رہا ہے نا، ابھی خود نہیں جا سکتا. مگر سنو، سیدہ فاطمہ کہتی میں نے عرض کیا ابا دودھ لاتی ہوں، پر میں نہیں فاطمہ آپ آرام کریں. جب نانا نے لٹالا ہے تو نانا پھر دودھ بھی بنا کے دیں گے. کیا ہو گیا؟ نانا دودھ بھی بنا کے دیں گے. ذرا غور تو کریں، توجہ تو کریں. پھر نبی نے دودھ بھی بنا کے دیا. جتنا مدینے میں مدینے والے نے اپنے بچوں سے نواسوں سے پیار کیا، اتنا کوئی نانا اپنے نواسوں سے پیار نہ کر سکا. اور پھر جتنا نواسوں نے اپنے نانا سے پیار کیا، اتنا کوئی نواسا بھی پیار نہیں. یہ بات آپ نہیں سمجھ رہے. بھی ریسرچ ہوا ہے، ہاورڈ نے کیا 60 سال ریسرچ کیا. 60 سال انہوں نے پوچھا وہ بچے کون ہیں جو کرمنل بنتے ہیں، ڈاکو بنتے ہیں، ڈکیت بنتے ہیں، یہ جو سفاک قاتل رہزن، یہ جو معاشرے کے گھٹیا لوگ ہوتے ہیں، یہ کیسے بنتے ہیں؟ یہ کون بچے ہوتے ہیں؟ کہنے لگے یہ وہ بچے ہوتے ہیں جو روتے رہتے، ان کے ماں باپ انہیں اٹھاتے نہیں، پیار نہیں کرتے، پیار دیتے نہیں، تو یہ بھی معاشرے کو پیار نہیں دیتے بلکہ مار دیتے ہیں. یہ بات میری یہاں سے یہ جو کیمرہ مین وغیرہ لوگ ہیں ان کے لیے کہہ رہا ہوں. ابھی یہ قتل ہوا ہے دلی میں کہیں، کسی عورت کو، کسی لڑکی کو 35 ٹکڑے کیے گئے، اور وہ مارنے والا آفتاب ہے. وہ آفتاب ہو یا مہتاب ہو اس سے ہمیں کوئی مطلب نہیں، بالکل اسے پھانسی پہ چڑھاؤ. ہمارے حساب سے تو اس کے بھی 35 ٹکڑے کرو. بولو ذرا بولو، میں ایسی غلط تو نہیں کروں؟ اس کے بھی 35 ٹکڑے کرو. یہ مطلب کیوں بیچ میں لاتے ہو؟ اس میں یہ مسلمان نے ایسا کر دیا. اس سے پہلے راجیش تیاگی نام کے آدمی نے دہرادون میں 70 ٹکڑے کیے تھے اپنی بیوی. وہ ابھی آجیون کراواس کاٹ رہا ہے، وہ جیل میں ہے، اور اسی کی سٹوری دیکھ کے اس نے ہی کیا ہے. اور وہ بھی ہندو تھا، اس کی بیوی بھی ہندو تھی. اس میں مذہب کے بیچ میں لاتے ہو؟ یہ جھگڑا ہے آپسی، اس میں مذہب کے بیچ میں آ گیا کہ کاٹ دیا. یہ کچھ غیر مسلم جو ہیں، یہ ہندو لوگ کچھ کے کہہ رہا ہوں، سب کو نہیں کہہ رہا ہوں، ان کے دماغ ٹھیک ہے کہ نہیں؟ پڑھو لکھو بھائی. یہ نفرتی کرو گے کیا؟ سب مسلمانوں کو کہہ رہے ہیں ساتھ. ارے ہندو بھی تو ایسے ہی کرتے ہیں بھائی. ہندو نے نہیں کیا، اس میں مذہب کیا معاملہ ہے؟ جس نے درندگی کی ہے اس کے ساتھ بہت برا سلوک ہونا چاہیے. اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا. جس نے ایک انسان کو قتل کیا اس نے پوری انسانیت کو قتل کیا. یہ چیز اس بات پہ دلالت ہے کہ مسلمان یہ سب نہیں کرتے. یہ عقل ہی ماری گئی لوگوں کی، معاذ اللہ. ہر طرف نفرت پھیلا رہے. پھیلاؤ نفرت، کتنی پھیلاتے ہو؟
ایک دن دنیا سے چلے جاؤ گے نفرت پھیلاتے پھیلاتے، سب یہی رہیں گے. تم کتنی بدتمیزی کرو، مسلمان تو کہیں نہیں جا رہے، رہیں گے تو یہی سب یہی رہیں گے. بس تم جو ہے نا وہ کچھ لوگوں کے ہاتھ میں آ گئے. خیر میری بات ٹاپک الگ ہے. دل لگ رہا ہے کہ نہیں لگ رہا ہے؟ جی جی حق بات اور آگے کروں؟ جی حضرت توجہ ہے میری بات پہ نہیں ہے؟ جی. ادھر دیکھیں یہ جھوٹ کیسے بولتا ہے بچہ. ماں باپ جب جھوٹ بولنا سکھاتے ہیں. ایک بچہ رو رہا ہے، ماں باپ، ایک بچہ اندر کمرے میں، اس سے کچھ ٹوٹ گیا، ماں باپ گئے، کس نے توڑا؟ میں نے توڑا. جھوٹ بولنا جانتا نہیں تھا، نیچرل تھا نا، نیچر میں جھوٹ نہیں تھا اس کے. ایک زور سے تھپڑ مارا ماں نے، ایک باپ نے مارا، اتنا قیمتی توڑ دیا. اچھا اسے پتہ ہی نہیں میں کیوں پٹ رہا ہوں. ایک بار پٹا، دوسری مرتبہ پھر مارا، پھر کچھ ٹوٹ گیا، پھر وہ آئے، کس نے توڑا؟ وہ جھوٹ بولنا نہیں تھا، پھر پٹ گیا. تیسری بار وہ سمجھدار ہو چکا تھا. ماں باپ آئے، کس نے توڑا؟ کہنے لگا آؤ تو بتاؤں گا. آئے، کس نے توڑا؟ مجھے کیا پتا کس نے توڑا. بیٹے تمہارے علاوہ تو کوئی بھی نہیں، کس نے توڑ دیا؟ کہنے لگے یہ دروازہ کھلا ہے، کوئی بلی آ گئی ہوگی، کوئی پرندہ آ گیا ہوگا، مجھے نہیں پتا کس نے توڑا ہے. اسے پتا ہے اگر سچ بولوں گا تو میں پٹوں گا. اگر اسے اس سچ پر اپریشیٹ کیا جاتا، اس کو جو ہے نا وہ شاباشی دی جاتی، تو یہ اس کی عادت میں بیٹھ ہو جاتی ہے بات کہ سچ بولنا ہے. کیونکہ ماں نے سچ پہ مارا تو جھوٹ بولنے پر مجبور ہو گیا، اس کی عادت جھوٹ کی پڑ گئی. اگر ماں بچپن میں کہہ دے میرے لاڈلے کبھی جھوٹ نہیں بولنا ہے، تو بیٹا جب جاتا ہے سفر پہ اور جب اسے ڈاکو پکڑتے ہیں کہتے ہیں تیرے پاس کچھ ہے، تو وہ اپنی صدری کھولتا ہے اور کہتا ہے 40 اشرفیاں ہیں. وہ دیکھ کے کہتے ہیں تم جھوٹ کیوں نہیں بولے؟ کہنے لگے میں نے اپنی ماں سے وعدہ کیا تھا میں جھوٹ کبھی نہیں بولوں گا. ڈاکو کہتے ہیں عبد القادر جیلانی جب آپ اتنے جب سچے ہیں تو میرے نبی کی سچائی کا عالم کیا ہوگا؟ ہمیں توبہ کریں. بھائی اسے لگانے دوں گا اور لگاؤ پڑے گا. آپ کو جواب دینے میں مسئلہ ہو رہا ہے کوئی؟ یا رسول حوصلہ بڑھاؤ، زور سے لگاؤ ذرا. اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. یا رسول اللہ، یا رسول اللہ. سبحان اللہ. اس بچے پہ غوث پاک کا رنگ چڑھ رہا ہے اور بچپن سے ہی چڑھ رہا ہے. سبحان اللہ سبحان اور میں غوث پاک کی بارگاہ میں عرض کرتا ہوں پورا چڑھائیں میرے غوث پاک، ہم سب پہ چڑھائیں. توجہ ہے کہ نہیں؟ اچھا ایک عورت چاہے تو گھر کو بدل دے گی نہیں بدل بدل سکتی کہ نہیں بدل سکتی؟ نکالو بدل دیتی، بدل ہی دیتی ہے. مرد کو عورت جیسا بدلتی ہے تو کوئی نہیں بدل سکتی. جو اپنی ماں بہن کے ساتھ کبھی بازار نہیں گیا، بیوی کے ساتھ جاتا ہے، بچہ گود میں پیچھے لے کے اور پیچھے پیچھے چلتا ہے، وہ آگے آگے چلتی ہے، لمبا سفر بھی کرتا ہے. اور مجھے بڑا رحمت ہے ایسے آدمی پر، رحم کرتا ہوں میں ایسے آدمی پر. مگر میں کہتا ہوں ایک عورت اگر بازار لے جا سکتی ہے تو مسجد سے بھیج سکتی ہے. میں نے آج تک یہ کوئی ایک عورت کی کہانی آپ نے سنی تو مجھے بتائیے گا. میں نے کبھی نہیں سنی. یہ تو کہا ہے کہ میری خواہشیں پوری نہیں کر رہا ہے، میں اس کے ساتھ نہیں رہوں گا. میرے خرچے پورے نہیں کرتا، میں اس کے ساتھ نہیں رہوں گی. یہ تو کہا کہ اس کی ماں باپ، اس کی ماں تیز ہے، نہیں رہوں گی. اس کی بہنیں ستاتی ہیں، نہیں رہوں گی. مگر کبھی یہ نہیں سنا ایک بھی کوئی ایسی مسلمان لڑکی کی کہانی کہ جس نے یہ کہا ہو کہ یہ نماز نہیں پڑھتا ہے، میں اس کے ساتھ نہیں رہوں گی. حق ہے. یہ کبھی کبھی سوچنے کا بھی مقام ہے. اس کا مطلب عورتوں کا حساس اور جذبات ختم ہو گئے. ایک عورت ہمارے قرآن پڑھ کے آئی، اپنے آدمی کو بھی قرآن پڑھا دیا اس نے شادی کے بعد. اے بھائی کہاں جا رہے ہو؟ ٹوپے والے بھائی کہیں جا رہے ہیں کیا؟ تھوکنے جا رہے ہیں. تھوک دیجیے. ایسی چیز کھاتے کہ مجھے تھوکنی پڑتی ہے. میری طرف دیکھیں توجہ کریں. اصل میں یہ گٹکا وغیرہ کھانا نہیں چاہیے، اس کا بڑا نقصان ہے. ایک دم نہیں ہوتا ہے، ہلکا ہلکا ہوتا ہے. جیسے ہے نا ایک دو گٹکا کھانے سے کچھ نہیں ہوتا ہے، 15-20 سال محنت کرنی پڑتی ہے. پھر کہیں کمپاؤنڈنگ افیکٹ ہوتا ہے، ہلکے ہلکے چیزوں. سچ ہے سچ ہے. پھر کہیں وہ کینسر وغیرہ ہوتا ہے. ڈاکٹر کہتا ہے مبارک ہو گئی ہے جو اپنے بکری کی طرح منہ چلایا تھا 15 سال، یہ اس کا حل ہو گیا، لے جائیں. میں جو ہے نا وہ ڈاکٹر صاحب گٹکا چھوڑ دوں گا. وہ کہتا ہے تو دنیا چھوڑنے کا وقت ہے، اب کیا گٹکا چھوڑ ہے نا. یہ لوگ بعد میں آنکھ تب کھلتی ہے جب بند ہونے والی ہوتی ہے. میں کوئی مذاق نہیں کر رہا ہوں آپ سے، میں صحیح بتا رہا ہوں. وہ اللہ تم سے پوچھے گا نہیں میں نے تیرے لیے کشمش بنائی تھی اور بادام بنائے تھے، میں نے تیرے لیے انجیر بنائی تھی، میں نے تیرے لیے بہترین نعمتیں بنائی تھی، اور تو کیا کھاتا تھا زہر میں مجھے کی چیز.
پوچھے گا نہیں وہ؟ ارے 3 بار مسواک کرنے کا حکم ہے دن میں، حضور مسواک کرتے تھے 5 بار دن میں مسواک سنت ہے، کھانے سے پہلے سنت ہے، کھانے کے بعد سنت ہے۔ حضور سونے سے پہلے اور اٹھنے کے بعد حضور پہلے مسواک کرتے ہیں۔ میں کہہ رہا ہوں عورت اگر چاہے تو بدل سکتی نہیں بدل سکتی ہے؟ بولو جی ہے نا۔ اب سنیں، یہ غیر منقسم یعنی جب تقسیم نہیں ہوا تھا پارٹیشن سے پہلے، پنجاب میں ایک چودھری تھے، ان کا نام تھا بازیر، ان کے کئی سو بیگہ زمین تھی، ان کی 2 بیویاں تھی، انہوں نے 30ویں شادی کی، 30ویں بیوی نیک مل گئی۔ کبھی کبھی بیوی نیک بھی مل جاتی ہے، ٹھیک بھی مل جاتی ہے، مگر انہیں 30ویں ٹھیک ملی۔ جب ٹھیک ملی تو کیوں ملی ٹھیک؟ وہ آئی، اس نے دیکھا پورا، اس نے جو ہے نا جائزہ لیا کہ نوکر 100-150 نوکر ہیں، پورے گھر میں زمین جائیداد بہت ہے، تیل ہے، خوب بھاری بھاری جو ہے نا بھینسیں ہیں، خوب بڑے جانور ہیں، گھوڑے خوب ہیں، مگر نماز گھر میں کوئی نہیں پڑھتا۔ یہ جو اسٹیج کے پیچھے سے آوازیں آ رہی ہیں نا، ان سے ذرا کوئی صاف کہہ دے کہ آواز نہ کریں، جو بھی کام اپنا کر رہے ہیں آرام سے کر لیں، یہ تھوڑا سا ابلیس والا کام نہ کریں۔ یعنی ابلیس نہیں چاہتا ایسی محفل میں، اور ابلیس پھر کسی سے بھی اپنی مدد لے لیتا ہے، اسے پتہ بھی نہیں چلتا مدد ہوگی۔ اب دل لگ رہا ہے آپ لوگوں کو؟ نہیں لگ رہا ہے؟ جی جی کہیں تو تھوڑی دیر اور بولوں یا ختم کر دوں؟ بولے جی بولے بولے بولوں؟ دل لگ رہا ہے نہیں لگ رہا ہے؟ آپ لوگ ادھر آ جائیں، ماشاءاللہ آپ کے لیے بچھائے سامان بہت، آ جائیں آ جائیں آ جائیں، مہربانی کریں، آ جائیں، برا مان لیا کریں بات کبھی کبھی۔ ہاں ادھر دیکھیں، ہاں بس باقی آپ میری طرف دیکھیں، اور یہ آنے جانے والا موڈ جو ہے نا اس کو ذرا ختم کریں، میری طرف توجہ کریں۔ جب شادی ہو گئی تو عورت نے دیکھا گھر میں کھانا ہے، پینا ہے، سب کچھ ہے، دنیا بھر کی نعمتیں، مگر نماز کوئی۔ تو اس نے سوچا نمازی کیسے بنانا، ترکیب دیکھیں۔ اس نے دیکھا کہ دودھ لے کے جاتا ہے شام کو نوکر، دودھ لے کے جاتا ہے رات کو، چودھری کی بیویاں 3 ہیں مگر سوتا بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس نے نوکر سے کہا آپ دودھ لے کے نہیں جائیں گے، میں لے کے جاؤں گی، اور نوکر کی اوقات کتنی ہوتی ہے، وہ ہٹ گیا، وہ دودھ لے کے گئی۔ اس نے چودھری نے جب دودھ آتے دیکھا، کہا کہ میری تو بیویاں 2 پہلے بھی ہیں، وہ تو کبھی دودھ ایسے لے کے نہیں آئی، انہوں نے ایسا کبھی نہیں سوچا، آپ کیوں آئی ہیں؟ کہا کہ میرا زیادہ حق بنتا ہے آپ کی خدمت کرنے کا۔ حضور آپ دودھ پیجیے، تو دودھ پیتا ہے، کہتی حضور آپ کے پاؤں دبانے کا دل کر رہا ہے، اگر اجازت دے تو دبا دوں؟ کہنے لگے ٹھیک ہے، دباتی رہی پاؤں، دباتی رہی۔ جب چودھری کی آنکھوں میں آنے لگی نیند تو کہنے لگی چودھری آپ کو آ رہی نیند، اگر اجازت دیں تو میں فجر میں آپ کو اٹھا دوں۔ اب ایک تو چودھری، دوسرا مرد، دو اس کے اندر نشانیاں تکبر کی علامات۔ تو مجھے سمجھائے گی ماں کیا ہے؟ بےعزتی کر دی، انسلٹ کر دی، تکلیف دے دی، اور بہت زیادہ تکلیف دے دی، مگر اللہ والیوں کی تکلیف نہیں ہوتی، اللہ والے اللہ کے لیے کرتے ہیں۔ وہ پھر دوسرے دن بھی آئی اور آ کر کے بولی حضور لیجئے دودھ پیجئے۔ اس نے کہا تم پھر آ گئی، میں نے تو تم سے کہا تھا کہ تم نہ آنا۔ کہا پھر نماز کے لیے کہو گی کہ آپ دودھ تو پیجئے، آپ مہربانی کریں، آپ دودھ تو پیجئے۔ اس نے دودھ لیا اور دودھ پینے لگا، اس کے بعد بولی حضور آپ کے پاؤں پھر سے دبانا چاہتی ہوں۔ کہنے لگے ٹھیک ہے، دباتی رہی۔ آدھا پون گھنٹے میں خراٹے شروع ہوئے چودھری کے۔ کہنے لگی چودھری صاحب آپ کو نیند آ رہی ہے، میں جا رہی ہوں، اجازت دے تو صبح فجر میں اٹھاؤں؟ اللہ اکبر۔ اس نے آؤ دیکھا نہ تاؤ ایسی لات ماری، اوپر پلنگ پہ بیٹھی تھی، نیچے گری، اور اسے پتا نہیں تھا کہ اتنی زور سے گرے گی، منہ کے بل گری تو منہ پھٹ گیا اور اس کے منہ میں سے خون نکلنے لگا، اس کے دانت آگے والے کمزور ہو گئے، بہت زور سے سر میں اور منہ میں چوٹ لگی، نیچے گری، مگر اٹھ کے اس نے برتن اٹھایا، ایک لفظ بھی نہیں کہا۔ میں تو تمہیں نمازی بنانا چاہتی ہوں اور تم مجھے تکلیف دے رہے ہو، میں تو تمہیں نمازی بنانا چاہتی ہوں اور تم مجھے مارتے ہو، تم کیسے جاہل آدمی ہو؟ نہیں کچھ نہیں کہا۔ نہ جانے کتنی نیک ماں تھی جس نے ایسی نیک بچی کی پرورش کی تھی، اس کا باپ کتنا نیک ہوگا، اس کے گھر میں ایسی بیٹی ہو۔ میاں چلی گئی اور جانے کے بعد اس کے گھر میں بیک گراؤنڈ میں سارے نماز پڑھتے تھے، واپس چلی گئی، پھر آتی رہی، گالیاں کھاتی رہی، اسے پٹتی رہی، پھر آتی رہی، کئی ہفتے گزر گئے۔ چودھری نے جب کئی ہفتوں کے بعد رحم آیا، ایک دن بولا یہ بتا تو روز کیوں آتی ہے؟ میں تجھے گالیاں دیتا ہوں، دھکے مارتا ہوں، پھر بھی آتی ہے، ایک ہی بات نماز کو بار بار کیوں کہتی ہے؟ کہنے لگی اس وجہ سے چودھری کہ میں نمک حرام نہیں ہوں، نمک حلال ہوں، آپ اگر بے نمازی رہیں گے تو آپ جہنم میں جائیں گے، اور میں اپنے شوہر کو جہنم میں جا کے کیسے دیکھوں گی؟ اے چودھری صاحب جو نماز نہیں پڑھتا، جب وہ مرے گا مرتے وقت ایسی پیاس لگے گی، اگر پوری دنیا کے سمندر پی لے گا تو اس کی پیاس نہیں بجھے گی، جو
اپنے مالک کے سامنے جھکتا نہیں ہے، اس کے سامنے سجدہ نہیں کرتا ہے، اس کو ایسی پیاس لگے گی. اور چودھری میں اس وجہ سے آتی ہوں، رو کے بولی اس وجہ سے آتی ہوں، اگر تم نماز نہیں پڑھو گے تو میرے بچے بھی بے نمازی ہوں گے، اور جب میرے بچے بے نمازی ہوں گے تو پھر وہ کبھی نماز نہیں پڑھیں گے تو وہ جہنم میں جائیں گے. میں ماں ہو کے کیسے برداشت کر سکتی ہوں کہ میرا بچہ جہنم میں جائے، میری اولاد جہنم میں جائے. چودھری اسی نیت سے تیری گالی بھی کھاتی ہوں، روز آتی ہوں. کہتے چودھری کے لگا تو اتنے بڑے باپ کی اولاد ہو کے اتنی تکلیف سہ رہی ہے، کیا اب تو مجھے صبح کو مت اٹھانا، میں تجھے صبح کو اٹھاؤں گا. صبح کو چودھری اٹھانے لگا، اٹھایا جب چودھری نے اور چودراہن نے جب نماز کے لیے کھڑے ہوئے تو وہ لڑکی سجدے میں گئی. آج اس کا نماز ذرا الگ تھی، ادھر شوہر سجدے میں تھا، ادھر بیوی سجدے میں تھی، مگر اس کی فیلنگ تھوڑی سی الگ تھی. وہ کہتی تھی مالک یہاں تک لانے کے لیے کتنی تکلیفیں اٹھائی ہیں، کتنی پٹی ہوں، کتنی تکلیفیں اٹھائی ہیں، کیسے ظلم سہے. میرے مالک تو بہتر جانتا ہے کہ میں نے کتنی تکلیفیں سہی ہیں. میرے پروردگار اے میرے رب دیکھ میں کمزور عورت ہوں، گنہگار ہوں، قدم قدم پر مجھ سے گناہ ہوتے ہیں. میرے رب میں کمزور ہوں، تو کریم ہے، کرم کرنے والا، بے پناہ طاقتوں والا ہے. دیکھ میں اس کا دل نہیں بدل سکتی، یہاں تک لا سکتی تھی لے آئی. اسے جھکانا میرا کام ہے، اسے اپنانا تیرا کام ہے. اے میرے مالک میرے شوہر کو اپنی بارگاہ میں قبول کر لے. ایسی روئی ایسی روئی ایسی روئی، اللہ کی رحمت جوش میں آئی. چودھری کی پھر کبھی تہجد کی نماز بھی قضا نہیں ہوئی. میاں وہ ذرا غور کریں، کبھی اس نے مسجد باہر بنوائی، سارے نوکر نمازی ہو گئے، سارے بچے نمازی ہو گئے. ایسا رنگ چڑھا کہ ان دونوں کے درمیان جب بچہ پیدا ہوا تو میاں ایسا ہوا کہ اس کا نام سلطان العارفین سلطان باہو تھا، جو کہ اللہ کا بہت بڑا ولی، اپنے زمانے کا قطب بن کے پیدا ہوا، جس نے کہا تھا تسبیح پھری پر دل نہیں پھریا، کی لینا تسبیح پڑھ کے ہوں، علم پڑھا پر ادب نہ سکھیا، کی لینا علم پڑھ کے ہوں. یعنی بر صغیر میں غوث اعظم دستگیر کے دو وزیر ہیں، ایک کا نام سرکار اعلیٰ حضرت، دوسرے کا نام سرکار باہو ہے. یعنی ماں باپ جب نیک ہوتے ہیں تو بچے ولی بن کے پیدا ہوتے ہیں. بہت اچھے، سبحان اللہ. ماں باپ کی نیکیوں کا لوگ کہتے ہیں صحابہ بے مثال ہیں. صحابہ تو بے مثال ہے نا، مگر ہمیں نہیں پتا. لوگ کہتے ہیں صحابہ کی بے ادبیاں ہو رہی. میں نے کہا کیوں نہیں ہوں گی بھائی، آپ نے صحابہ کو بیان کتنا کیا ہے. آپ کے پیروں ویروں سے فرصت ملے تو کرو گے. ان صحابہ کو جن کا سب سے زیادہ حق ہے، جن کی سیرت میں ہم سب کے لیے نمونہ ہے. کون صحابہ جو مدینہ چھوڑ کے گئے، جاتے ہوئے دیکھے گئے مگر آتے ہوئے کبھی نہیں دیکھے گئے. ایک ایک قبر میں 60 دفن ہوئے، 2-4 سے دنیا واقف ہے، گمنام نہ جانے کتنے ہیں. مدینے سے جا رہے ہیں، میرے نبی پاک کہہ رہے چلو بھئی اللہ کے نام پہ چلو بھئی لڑنے کے لیے چلو. اب صحابہ جا رہے ہیں، پیٹ بالکل پیٹ سے لگے ہوئے ہیں، فاقے ہیں، بھوکے پیاسے ہیں، پھٹے ہوئے کپڑے ہیں، صافے جو ہیں وہ پھٹے ہوئے ہیں. اللہ اکبر. ایک نے دوسرے کے کپڑے پہنے، دوسرے نے اسے کپڑے دے دیے ہیں، ایک ایک جوڑی کپڑے وہی پہن کے جا رہے ہیں. دیوانے نکل پڑے، نبی سے کہہ لیں حضور لڑیں گے کائے سے، ہاتھ میں ہمارے کچھ تو نہیں ہے. نبی پاک نے کھجور کی ڈنڈیاں دے دی، لو لو یہ کھجور کی تمہاری تلوار، یہ تمہاری تلوار. دیوانے جب مدینے سے نکل رہے تھے، یہودیوں نے تانا مارا، ارے کائے سے لڑو گے، کھجور کی ڈنڈیوں سے لڑو گے. کہنے لگے صاحب ہمیں کھجوری کی ڈنڈی اور تلوار پہ بھروسہ نہیں ہے، ہمیں تو اپنے سرکار پہ بھروسہ ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. بہت اچھے، سبحان اللہ. ہمیں تو اپنے بیویوں نے کہا بیویوں اس کے پاس اپنے بچوں کو چھوڑ کے جا رہے ہیں، جاؤ بچوں کو میرے مجاہد بنا دینا. بیویاں اپنے شوہروں کو اجازت دے رہی ہیں، نکل کے جا رہے ہیں، بھوکے پیاسے مدینے سے نکلے. انہیں جاتے ہوئے دیکھا گیا، اگر وہ نہ نکلتے تو اسلام تک نہ پہنچتا، اگر وہ نہ نکلتے تو کفر کا اندھیرا ہی اندھیرا چاروں طرف ہوتا. وہ نکلے اور ایسے نکلے کہ 10 سال کے اندر ان بھوکے پیاسے ان پر پریشان حال صحابہ کرام نے 10 سال کے اندر، عرب کے بدوؤں نے 10 سال کے اندر آدھی دنیا کو اپنے پیروں کے طرح رون کے رکھ دیا. اور کیسے رون کے رکھا کہ نہ دریاؤں سے ڈرے، نہ شہراؤں سے ڈرے، نہ سمندروں سے ڈرے. انہیں کوئی ڈرا نہ سکا، نہ کوئی انہیں روک سکا. اقبال ان کے بارے میں کہتا ہے ہٹ نہ سکتے تھے، اگر جنگ میں جاتے تھے پاؤں شیروں کے بھی میدان سے کر جاتے تھے. اس سے سرکش ہوا کوئی تو بگڑ جاتے تھے. کیسے چیز ہی کیا ہم تو سے جاتے تھے، دشت و دشت ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، میرے ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے. دیا نے کبھی یورپ کے خلیفاؤں میں، کبھی افریقہ کے ترتے ہوئے صحراؤں میں، شام نظر
میں جتنی تھی جہانداروں کی کلمہ پڑھتے تھے ہمیں چھاؤں میں تلواروں کی آ گیا اے لڑائی میں اگر وقت نماز کرنا روحوں کے سبھی وہ سوئی قوم حجاز ایک ہی سب میں کھڑے ہو گئے محمود و آیات نہ کوئی بندہ رہا اور نہ کوئی بندہ نماز بندہ صاحب ہو محتاج و غنی ایک ہوئے میری سرکار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے تو ہی کہہ دے کہ اکھاڑا در خیبر کس نے کاٹ کر رکھ دیا کفاروں کے لشکر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت غوث البلا کانفرنس شہزادہ غوث اعظم نعرہ تکبیر اپنا دل دے بھی گئے اور صلہ لے بھی گئے آ کے بیٹھے بھی نہ تھے اور نکاح لے بھی گئے ان کے کان کاٹے گئے ان کی ناکیں کاٹی گئی مگر اپنی جان دے گئے اسلام ہمیں دے گئے اگر ان کی عورتیں اجازت نہ دیتی تو جاتے جھگڑے نہ ہوتے مدینے میں کہاں جا رہے ہو گھر کون دیکھے گا بچے کون دیکھے گا ایسی جا رہے ہو تینا کچھ تیز زنی اپنی حکومت کے لیے سر وقت پھرتے تھے کیا دہر میں دولت کے لیے چلے بیویوں نے اجازت دی خوشی خوشی ارے وہ تو میری تقریر سمجھ لیں گے نا جو اپنی بیویوں کے ڈر سے اپنی بہنوں کے گھر بھی نہیں جاتے ابھی تحقیق ہو رہی کہ بیوی کا غلام کون ہوتا ہے جو بیوی کا کہنا مانے وہ غلام نہیں ہوتا جائز جو بیوی کی کو روٹ جانے پہ منائے وہ بھی غلام نہیں ہوتا جو بیوی کی جھوٹا کھائے پیے وہ بھی غلام نہیں ہوتا جو بیوی کے میکے والوں کی عزت کرے وہ بھی غلام نہیں ہوتا ہاں جو بیوی کے کہنے پہ اپنے سگے رشتہ داروں کو چھوڑ دے پکا برانڈیڈ سند یافتہ غلام ہے اس سے کہو آپ غلام ہیں بھائی واقعی میں غلام ہے آپ کو مبارک ہو اللہ نے آپ کو اپنا بندہ بنا کے بھیجا تو مگر آپ بیوی کے غلام بن گئے سب رشتے نبھاؤ یہ کمال ہے بیوی کو بیوی کی جگہ ماں کو ماں کی جگہ بہن کو بہن کی جگہ مینٹین وہ جو ہے وہ اپنے بچوں اپنے رشتوں کو جو ہے نا وہ اپنے رشتوں کو ایک جیسا کرو ان کا اپنا ان کا حق ادا کرو اور ہر رشتے کو اپنی جگہ جو ہے نا وہ لے کر کے آؤ میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کفار مکہ چلے ہیں 1000 لوگ چلے ہیں تلواریں لے کے اور ہاتھوں میں رسیاں لے کے آئے ہیں اتنے اوور کانفیڈنس میں ہیں کہتے ہیں نبی کو رسی سے باندھ کے لے کے آئے کیا کہتے ہیں رسیاں لے کے چلے نبی کو باندھنے چلو چلے ہیں ان نبی کو لے کے پر سرکار فرماتے کون ہے جو میرے ساتھ چلے میاں بھیڑ لگ گئی مدینے میں عورتیں اپنے جوان بیٹوں کو 18 سال 17 سال کڑیل جوان 24 سال کے بھائی کو بہن لے کے آ رہی ہے اپنے شوہر کو بیوی لے کے آ رہی ہے ساری عورتیں لے کے آئی تاتا باندھا رہا پورے دن لائن لگی رہی ایک عورت نے بھی یہ نہیں کہا یا رسول اللہ میرے بچے کا خیال رکھیے گا میں اس کا انتظار کروں گی میرے شوہر کا نہیں سب کہتی تھی یا رسول اللہ جب جنگ ہو تو اگلی سب میں کھڑا کیجیے گا تاکہ میرا بچہ شہید ہو جائے اور میں شہید کی بہن کہلاؤں شہید کی ماں کہلاؤں شہید کی بیٹی کہلاؤں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ رات کا وقت خنسا نام کی ایک عورت رو رہی ہے دھیان سے سننا شاعرہ ہے کبھی ویکیپیڈیا پہ دیکھیے گا خنسا ایک شاعرہ ہے اور وہ شاعری کرتی تھی اس زمانے میں جب اسلام نہیں لائی تھی اس نے ایسے اپنے بھائی کی موت پر نوحے کہے تھے آج بھی عربی زبان میں اس کا جواب نہیں ملتا مگر اسلام لانے کے بعد کہتی تھی حضور میں زبان سے جب اللہ کا ذکر کرتی ہوں تو میرے سر سے اللہ کی آوازیں آتی ہیں حضور میرے سر کے بالوں سے اللہ کی آوازیں آتی ہیں اب جب یہ رات میں رو رہی ہے تہجد کے وقت میں اس کے دونوں بچے اٹھے ہیں اٹھنے کے بعد ماں کو روتے ہوئے دیکھا 13 سال کا 11 سال کا تقریباً دونوں اٹھ کے کہتے ہیں امی جان کیوں روتی ہیں ہم آپ کو رونا نہیں دیکھ سکتے کیا وجہ امی جان رو رہی ہیں تو ماں کہتی ہے بیٹے تمہیں بتانے کی بات نہیں وہ بتانا میری امی کیوں روتی ہے ہم تیری آنکھوں میں آنسو نہیں دیکھ سکتے بچوں نے اپنی ماں کی آنکھوں پہ ہاتھ رکھ کے آنسو پوچھے جیسے ہی آنسو پوچھے نا تو ماں اور زیادہ روئی بولے ماں بتانا کیوں روتی ہے ہم بڑے ہو گئے تیرے دل کی کوئی کون سی ایسی بات جو تجھے رلا رہی ہے ماں کہتی ہے بیٹے سب عورتوں کے بچے اپنے بچوں کو دے آئی 18 سال کے 20 سال کے میرے بچے بھی چھوٹے ہیں میرا دل بھی کرتا تھا میرے بچے بھی حضور
کے نام پہ شہید ہو جائیں، مگر میرے بچے ابھی چھوٹے ہیں، میرا دل بڑا تڑپتا ہے۔ بچوں نے یہ سنا، اندر گئے، چھوٹی چھوٹی تلواریں لے کے آئے اور ہوا میں گھمانے لگے، لہرانے لگے اور کہنے لگے اماں تو ڈرتی کیوں ہے، چلنا لے کے چل ہمیں، ہم حضور کے نام پہ جان دے دیں گے، تو اپنا دل تھوڑا کیوں کرتی ہے؟ ماں کہنے لگی نہیں نہیں میرے بچوں تم ابھی چھوٹے ہو۔ کہا نہیں نہیں میری ماں ہم جائیں گے، ہر صورت میں جائیں گے، میرے نبی کی ہے یہ شان، بچہ بچہ ہے قربان۔ بچے گئے نبی کی بارگاہ میں، نبی نے فرمایا خنزا تیرے دونوں بچے چھوٹے ہیں۔ کہتی نہیں یا رسول اللہ میرے بچہ بڑے والے بچے کو دیکھیے۔ بڑے والے بچے نے اپنی تلوار چلا کے دکھائی، نبی نے فرمایا ٹھیک ہے بڑا والا جا سکتا ہے مگر چھوٹا والا نہیں جائے گا۔ تو چھوٹا والا تھا 11 سال کا، اس نے اپنی ہائٹ کو اوپر کیا اور اپنے پنجوں کو اوپر کرنے لگا اور ہائٹ بڑھانے لگا اور اچکنے لگا اوپر کو۔ نبی نے فرمایا بھائی اس کو مت، تو ابھی آپ چھوٹے ہو۔ کہنے لگے حضور میری اس سے آپ کشتی کرائیے میرے بھائی سے، میں چھوٹا ہوں مگر طاقت زیادہ ہے میرے اندر۔ حضور نے فرمایا ٹھیک ہے آگے بڑھا، اپنے بھائی کا ہاتھ پکڑ کے بولا دیکھ تو بڑا ہے، تو مجھے گرا دے گا تو تجھ سے اللہ خوش نہیں ہوگا، اگر تو گر جائے گا تو اللہ راضی ہو جائے گا۔ دیکھ تو اکیلا شہید ہوگا تو امی خوش نہیں ہوں گی، ہم دونوں کی لاشیں آئیں گی تو امی زیادہ خوش ہوں گی، تو مجھے لے کے چل۔ جب وہ رونا شروع ہوا ہے نا چھوٹا سا بچہ، تو میرے نبی نے دونوں بچوں کے سر پہ ہاتھ رکھا اور فرمایا جب تک ایسے بچے اور ایسی مائیں دنیا میں ہیں کوئی اسلام کا بال بھی کا نہیں کر سکتا۔ ماشاء اللہ سبحان اللہ، بہت اچھے بہت اچھے۔ ماں نے اپنے بچوں کو پیار کیا ہو میرے لاڈلو، آخری بار پیار کر لو تم سے، آخری بار ہاتھ پھیر دو سر پہ، پھر بولی دیکھ میں تمہارا انتظار نہیں کروں گی میرے بیٹے، جنگ سے آؤ نہیں میں انتظار نہیں کروں گی۔ ہاں میں نے مدینے میں مزدوریاں کر کے تمہیں پالا، جھاڑو پوچھے کیے، مگر اپنی جوانی میں بڑھاپے کے سہارے کے لیے نہیں، اسلام کے لیے، توحید کے لیے، حضور کے لیے پالا۔ ایک بات کا یاد رکھنا، جب جنگ شروع ہو اور جب تلوار اور نیزے چلیں تو جتنے بھی زخم آئیں وہ بیٹے میرے سینے پہ آنے چاہیے، تمہارے پیٹھ پر نہیں آنے چاہیے، تاکہ لوگ دیکھیں تو سمجھ جائیں کہ مدینے کی عورتیں بزدل پیدا نہیں کرتی ہیں، شہر دل پیدا کرتی ہیں۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد۔ ایک عورت اور آ گئی، یا رسول اللہ میرے بچے کو بھی لے کے جائیں۔ نبی نے فرمایا کہاں ہے آپ کا بچہ؟ یہ میرا بچہ۔ کہاں ہے بچہ آپ کا؟ یہ میرا بچہ۔ 2.5 سال کا بچہ زمین پہ کھڑا تھا۔ حضور نے فرمایا جینا 2.5 سال کا بچہ جنگ میں کیا کرے گا؟ کہنے لگی میں کچھ سوچ کے لائی ہوں حضور۔ کیا سوچ؟ سوچ تو دیکھے کتنی آفاقی سوچ ہے۔ کہنے لگی حضور میں یہ سوچ کے لائی ہوں کہ آپ کے ہاتھ میں ڈھال رہتی ہوگی نا جنگ میں، تو آپ اس ڈھال سے تلوار روکتے ہوں گے، تیر روکتے ہوں گے، نیزے روکتے ہوں گے۔ حضور نے فرمایا ہاں۔ کہنے لگی یا رسول اللہ بس یہی کہنے آئی ہوں، یا اللہ کے رسول جب آپ کو ڈھال کی ضرورت پڑے نا تو میرے لال کو اپنے ہاتھ میں لے لیجیے گا، اور اگر 1-2 بار بھی میرے بیٹے نے روک لیے یا رسول اللہ تو میں کامیاب ہو جاؤں گی۔ میرے لال کے اگر 1-2 تیر ایسے لگ گئے جو میرے حضور کی طرف آ رہے تو پھر میرے علاوہ میرے پاس اس کے علاوہ کوئی بچہ نہیں ہے رسول اللہ۔ میرے پاس اور بچہ ہوتا تو اسے لے کے آتی، اپنے دربار سے مجھے خالی مت بھیجیے گا۔ میرے نبی پاک نے اس بچے کو گود میں لیا، اتنے روئے کہ داڑھی حضور کی پوری بھیگ گئی۔ اللہ اکبر۔ فرمانے لگے تو ایسا غم نہ کر، تیرا بچہ شہید ہو نہ ہو، تیری نیت اتنی بڑی ہے کہ اللہ تجھے شہداء کی ماں کے ساتھ ہی اٹھائے گا۔ نبی مختار کل ہے، جس کو جو چاہیں عطا کر دیں۔ مگر میں یہ کہنا چاہتا ہوں میرے بھائیوں، یہ کہا کرو اللہ نے اپنے حبیب کو یار بھی چن چن کے دیے اور رشتہ دار بھی چن چن کے دیے۔ نہ نبی کے یاروں کا کوئی جواب ہے، نہ رشتہ داروں کا کوئی جواب ہے۔ وہ 70 سال کی ایک عورت اور آ گئی، ام عمارہ اس کا نام ہے، میں بھی جاؤں گی جنگ میں۔ آپ کیا کرو گی؟ کہ میں زخمیوں کو پانی پلاؤں گا، اور میں حضور میں پانی پلاؤں گی، زخمی مرہم پٹی کروں گی۔ آج کل کی عورتیں ذرا سبق تو لیں، بڑھیاں مرنے والی ہیں، کچھ بدبخت بڑھیاں کم بخت، مرنے پیر ان کے لٹکے ہوئے ہیں قبر میں، مگر بہوؤں کا جینا حرام کرتی ہیں۔ کچھ عورتیں جن کو کرتی ہیں نہیں کہہ رہا ہوں، ان ساسوں کو کہہ رہا ہوں، جو ساس بنی ہے بدبخت سائے ڈائن بن کے بدتمیزی کرتی ہے۔ اگر اس کی بہت زیادہ پیار محبت کی بات کر لے تھوڑے دنوں تو جھوٹ کی باتیں کر کے کچھ عورتیں جھگڑا کراتی ہیں، کچھ بہنیں اپنے بھائیوں کے ساتھ جھگڑا کراتی ہیں، اپنی بھابھیوں کے ساتھ۔ ایسی ساری عورتوں پہ لعنت ہے۔ وہ کوئی بھی ہو، بہن ہو بھائی، جو میاں بیوی میں جھگڑا کرائے، حضور فرماتے ہیں اس پہ لعنت ہے، اس پہ لعنت ہے جو جھگڑا کرائے۔ میری طرف دیکھیں، اور ایک عورت میرے پاس آئی، کہنے لگی سید صاحب دعا کر دیں، میری ساس ستاتی ہے۔ کیا ہوا؟ کہنے لگے میری ساس کہتی ہے تیرے باپ نے کچھ دیا نہیں۔
اور تیرا باپ ننگا ہے اور تیرا باپ غریب ہے اور مجھے میرا شوہر مارتا ہے اور وہ بھی کہتا ہے تیرے باپ نے کچھ نہیں کیا. میں پٹتی ہوں مگر جاتی نہیں, وہ بہت برا مارتا ہے مجھے, دعا کر دو میرے لیے. کہنے لگی میں جاتی نہیں واپس. کیوں نہیں جاتی؟ کہتی پٹتی ہوں وہی رہتی ہوں. کیوں؟ کہنے لگے میرا باپ کمزور ہے, بھائی مجھ سے آتے جاتے نہیں, باپ میرا کمزور ہے تو پٹتی ہوں, کس منہ سے جاؤں, وہیں رہتی ہوں. آپ نے اپنی بہنوں کو بیچا تھوڑی ہے, بیٹیوں کو جایا کرو, دیکھا کرو کیسی رہ رہی ہیں, کوئی غم تو نہیں ہے. بھائیوں, جس کے بھائی نہیں جاتے نا بہن کے گھر, وہ بہن کمزور ہو جاتی ہے. صحیح بتا رہا ہوں, اس کی پیٹ کمزور ہو جاتی ہے. اپنی بہنوں کو ٹیلی فون کر لیا کرو, دن میں ایک کال 1 منٹ کی کر لیا کرو, اس کا ثواب بہت بڑا ہوگا. تمہیں صحیح بتا رہا ہوں, ایک کال جو فری ہے 1 منٹ کی کال, جایا کرو, بہنوں سے پوچھا کرو تمہارا کیا حال ہے, بیٹیوں سے پوچھا کرو. مر جاتی ہیں بیٹیاں, بھولتی نہیں اپنے گھر والوں کو. یاد رکھو بھائیوں سے انہیں کچھ نہیں چاہیے مگر بھائیوں کا پیار چاہیے, یہ ضروری چیز ہے. اپنی بہنوں کو اگر جایا کرو. اللہ اکبر. کون سا گھر اللہ کو پسند ہے مجھے بتائیں, جس میں زیادہ اچھا ماربل لگا ہوا ہے, بڑا گھر, یہ کس کا گھر؟ آپ بتائیں, کس کا گھر؟ اڈانی کا گھر یا امبانی کا گھر؟ یہ کس کا گھر اللہ کو پسند ہے؟ حضور فرماتے ہیں اللہ کو وہ گھر پسند ہے اس میں غریب کا خیال کیا جاتا ہو, اس میں سے کوئی سائل واپس نہ آتا ہو, ایسا گھر اللہ کو پسند ہے. گھر کے آگے لگوا لیا ھذا من فضل ربی, اور دروازے بہنوں کے لیے بند ہے, رشتہ داروں کے لیے بند ہے. یہ تو لعنت ہے تیرے گھر پہ, تو اس پہ کیا لگوایا پھر رہا ہے؟ گھر پہ لگوانے سے ھذا من فضل ربی ہوتا ہے. گھر میں بہن کی انٹری بند ہے, کتا بحال پال رکھا ہے, کوئی فقیر نہیں آ سکتا. لعنت ہے تیرے گھر. جنگ شروع ہو گئی, نبی کے اوپر حملہ ہوا, کفار نے کیا, نبی کو قتل کرو, سارے بڑھ کے آئے. ام عمارہ دیکھی 70 سال کی بوڑھی, بال پورے سفید, ہاتھ میں تلوار لے کے کھڑی ہو گئی. نبی نے اس کی طرف دیکھا کہ حضور آپ کی حفاظت میں کھڑی ہوں, مگر آپ بالکل غم نہ کریں, عورت ہوں مگر جان دے دوں گی, میری جان آپ پر قربان ہونے کے لیے تیار ہے. حضور آپ بالکل پریشان نہ ہو. امیاں کافر ہوتے ہیں, بزدل نے اس کے اوپر حملہ کیا. ایک آیا, اس نے حملہ کیا, تلوار اٹھا کے ایسی ماری تلوار, گردن کے ٹکڑے کر دیے. تو اس کے بعد دوسرا آیا, اس کا پیٹ پھاڑ دیا. تیسرا آیا, اسے بھی گرا دیا. چوتھا آیا, یہاں تک کہ 7 کو ایک ساتھ میدان جہاد میں ان کی لاشیں جب تاپی, ایک عورت نے 7 کو جب جہنم میں پہنچایا, کھلبلی مچ گئی, بھگدڑ مچ گئی. بھاگو, کہ ان مسلمانوں سے ہم جیت نہیں سکتے. کیوں؟ کہ اس وجہ سے کہ جب 70 سال کی ام عمارہ کا یہ حال ہے, اس کی تلوار میں اتنی دھار ہے, تو پھر علی کی تلوار کا عالم کیا ہوگا؟ جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی جھولی, ارے محتاج کا جب یہ عالم ہے, مختار کا عالم. ایک آخری بات کر کے اپنی تقریر کو ختمے کی طرف لے جانا, چونکہ وقت جو ہے نا میری گھڑی اجازت نہیں. اپنی بات کو آخری کرنا. حضور جنگ جیت گئے. کیا جیت گئے؟ اب ایک عورت ایسے کر کے دعا کر رہی تھی, اللہ میرے حضور کو کامیابی دعا کر رہی. کسی نے آ کے کہا حضور جنگ جیت گئے, آنسو گرے, اللہ کا شکر. کہا مگر تیرا باپ تو شہید ہو گیا. دیکھا ایک دم موت اچانک, خبر سنی. میں نے آج سے 22 سال پہلے اپنے باپ کی موت کی خبر سنی. مجھے آج تک اس کا احساس, وہ لمحہ میں بھول نہیں سکتا. مرتے دم تھا جب کسی نے آ کے کہا تھا کہ تمہارے باپ کا انتقال. اگر اسے جب خبر سنائی تو کہا تیرا باپ تو شہید ہو گیا نا. حضور جنگ جیت گئے. وہ 2-3 آنسو گرے تھے اس کے, تو کہا تیرا بھائی بھی شہید ہو گیا. پھر وہ اپنے آپ کو سنبھالنے والی تھی, اس نے دوسری خبر, تیسری خبر سنائی, تیرا شوہر بھی شہید ہو گیا. پھر وہ تھوڑی بہت روئی تو رہی تھی, بے حساب رو رہی تھی, مگر اس نے چوتھی خبر بھی سنائی, اللہ تجھے صبر دے تو تیرا بیٹا بھی شہید ہو. اب 4 لاشیں پڑی. دیکھو کس کی جاتی ہے بیٹی, کس کی لاش پہ پہلے روئے گی؟ بھائی کے نہیں, بیٹے کے نہیں, پہلے جوان بیٹے کو دیکھ لینا. کسے دیکھی؟ اپنے باپ کو نہیں. ایک رونے والی ہے, 4 لاشیں, مگر ان کے ایمان کا صدقہ اللہ کرے تو مل جائے. جدھر لاشیں پڑی تھی ادھر نہیں گئی, جدھر اونٹنی پہ حضور سوار تھے ادھر گئی. حضور کے سامنے جا کے کھڑی ہو گئی. سرکار نے پہچانا, پر میں اللہ تجھے صبر دے, تیرا باپ شہید ہو گیا.
تیرا بھائی شہید ہو گیا، تیرے شوہر شہید ہو گیا، تیرا بیٹا شہید ہو گیا، اللہ تجھے صبر دے۔ حضور کی طرف دیکھا اور رو کے بولی حضور میں آپ کو دیکھنے آئی تھی، آپ سلامت ہیں تو سب کچھ سلامت ہے، میرے تو آپ ہی سب کچھ ہے، رحمت عالم۔ چار لاشیں پڑی ہیں، ایک مر جائے تو عورت اپنے اختیار کھو بیٹھتی ہے، کاش اس ایمان کا سب، میرے تو آپ ہی سب کچھ ہے، رحمت ہے، میں جی رہا ہوں زمانے میں آپ ہی کی۔ پھر جب لاشوں پہ گئی نا تو اپنے بھائی کی لاش پہ جا کے پردے میں جا رہی ہے، اللہ پردہ بالکل سلامت ہے، بیٹے کی لاش پہ کھڑی ہے۔ کسی نے کہا باپ بھائی سب شہید ہو گئے، ابھی تیرا پردہ ایسا کیسے ہی ہے؟ کہنے لگی کیا ہوا، یہ جس پردے کے لیے شہید ہوئے نا میں اس پردوں کو ادا کر رہی ہوں، جس اسلام کے لیے شہید ہوئے میں اس اسلام پر عمل کر رہی ہوں، میرا پردہ، میرا باپ مرا ہے، میرا ابھی اسلام تو زندہ ہے۔ میری بیٹیاں میری بہنوں کو سنانا یہ بات جا کے، کاش یہ باتیں عورتوں کو سنی ہوتی تو آج عورتوں میں ناٹکوں کے چکر میں اللہ رسول سے دور نہیں ہوتی، بے پردہ نہیں پھر رہی ہوتی۔ میری بیٹیاں میری بہنوں کو سنانا، اور میں آپ سے عرض کر رہا ہوں میری آخری بات ہے۔ مولا علی فرماتے ہیں میں اپنے گھر گیا، توجہ ہے کہ نہیں جی کہتے 15 دن کے بعد گھر گیا، کتنے دن کے بعد؟ کہتے میں نے دروازے پہ دستک دی، میری بیوی نے مسکرا کے سلام کیا اور دروازہ کھولا اور سلام کر دیا، اور کچھ نہیں کرنا ہے، اپنی بیٹیوں کو بتانا اور اپنی بیٹیوں کو اور اپنی بہنوں کو یہ بات بتانا کہ شوہر کے گھر جا کے اور کچھ نہیں کرنا ہے، کہ تعویذ دے کے آ رہی ہے میرا شوہر میرا ہو جائے اور یہ میری بات ماننے لگے، میرا غلام بن جائے، ایسا تعویذ دے دو۔ یہ بے وقوفی ہے، یہ جو تعویذ لکھ رہا ہے نا 2000 روپے میں، اس کی تو خود کی بیوی اس کی بات نہیں مانتی ہے، یہ کیا تعویذ کرے گا، اس کے چکر میں کیا پڑ رہی ہے، کیا بدتمیزی بے وجہ کی شروع کر دی ہے۔ پوری دنیا کے تعویذ ایک طرف، نبی کی بیٹی کا طریقہ ایک طرف، کہ جب شوہر آئے تو مسکرا کے سلام کر دو، سیدہ فاطمہ کی سنت بھی ہے، اس میں برکت بھی ہے۔ سبحان اللہ۔ شوہر بہترین عورت وہ ہے جو آدمی کے آنے پر بہترین طریقے سے ویلکم کرے، مسکرا کے آئی ہے، تشریف لائیے۔ اور دنیا کی سب سے زیادہ گھٹیا عورت وہ ہوتی ہے پورے دن تو ٹھیک رہے گی، مرد کے آنے وقت منہ بنا لے گی، یہ منحوس عورت ہے، اس کا گھر کبھی نہیں بنے گا، نہ دنیا میں نہ آخرت۔ آخری بات کر رہا ہوں، میرے نوجوان کھڑے، آخری بات بڑے دل سے سن لینا۔ مولا علی کہتے ہیں میں نے اپنی بیوی سے کہا فاطمہ بھوک لگی ہے کھانا دو، اور میں نے یہ حدیث 21 رمضان کو حضور کے روزے کے سامنے بیٹھ کے پڑھی۔ مولا علی فرماتے مولا علی میں نے کہا فاطمہ کھانا تو وہ اندر چلی گئی پانی لے کے، میں کہا پیاس نہیں لگی بھوک لگی، ایسے وہ اندر چلی گئی، میں نے کہا فاطمہ کھانا، وہ نہیں آئی، پھر میں نے کہا فاطمہ کھانا، پھر وہ نہیں آئی، پھر میں نے کہا فاطمہ کھانا، کہتے پھر وہ رونے کی آواز آئی، میں نے اندر جا کے دیکھا دونوں عالم کے مالک کو مختار کی بیٹی، جس کا چہرہ نبی کی طرح، جس کے ہونٹ نبی کی طرح، جس کی چال نبی کی طرح، جس کا بولنا نبی کی طرح، سیدہ فاطمہ طیبہ طاہرہ۔ دنیا میں بڑے بڑے باپوں کی بیٹیاں ہوں گی مگر یہ جتنے بڑے باپ کی بیٹی ہے اس کے باپ سے بڑا کسی بیٹی کا باپ نہیں ہے، اسے دیکھو مگر وہ بیٹھی ہوئی ہے۔ مولا علی کہتے فاطمہ کیوں روئی ہیں؟ کہنے لگی مجھے افسوس ہو رہا ہے میں شوہر کو کھانا نہیں دے پا رہی ہوں۔ کہا کیوں؟ کہ جب آپ گھر سے گئے تھے نا کئی دن کا فاقہ تھا، آج بھی گھر میں کئی دن ہو گئے پکا کچھ نہیں۔ مولا علی کہتے ہیں میرے دل پہ ٹھیس پہنچ گئی، میں نے کہا فاطمہ آپ نے مجھے بتایا نہیں؟ کہنے لگی میرے سرتاج ابا نے کہا تھا علی سے وہ مت مانگنا جو ان کے پاس موجود نہ ہو۔ کہتے مولا علی فاطمہ دل کے حال جانتی تھی، میں ایک دم رونے لگا، میرے پاس کچھ نہیں تھا مگر فاطمہ بھی روئی۔ کیا ہوا فاطمہ؟ کہنے لگی آپ چلے گئے تھے ابا کے گھر پہ 16 دن سے کچھ چولہا نہیں کھلا، میرے ابا 16 دن سے بھوکے۔ سیدہ فاطمہ نے جب یہ کہا مولا علی کہتے ہیں میں بھوکا پیاسا تھا، سفر سے آیا تھا مگر گیا باغ میں نے کہا پانی دے، مجھ سے کوئی کام لے لو، تو یہودی بولا ایک رسی سے ڈول نکالو گے ایک کھجور دوں گا، نکالو۔ مولا علی کہتے 3 ڈولیں نکالی میں تھک گیا مگر پھر اور نکالوں، مزدوری کی۔ کوئی آپ کا رشتہ دار بھائی بھتیجا آپ کا بہنوئی، کوئی آپ کا کوئی قریبی رشتہ دار، اگر آپ کا باپ کوئی مزدوری کرتا ہے تو اسے ہلکے مت لینا، اسے برا مت سمجھنا، لوگوں کے سامنے پہچاننے سے انکار مت کر دینا، یہ مت کہنا یہ میرا باپ نہیں یہ میرا بھائی نہیں، میں اس پوری محفل میں بیٹھ کے یہ بات کو کہہ رہا ہوں پورے مجمع کے سامنے کہ میں جس علی کی اولاد ہوں میرا باپ مزدور اور میرا باپ مدینے کے جنگلوں سے گھاس کھود کے لاتا تھا اور مدینے کے بازار میں بیچتا تھا۔
مگر مجھے اپنے باپ پہ فخر ہے کہ میں علی کی اولاد ہوں۔ مولا علی کہتے ہیں 17 ڈول نکالے میں نے، کتنے؟ میں 17 کھجوریں ملی حضور کی بارگاہ میں، یا رسول اللہ یہ کھجوریں۔ سرکار نے فرمایا تو جا موسیٰ آپ بیٹھو آرام سے، میں وہ ہو جائے گا، تقریر ڈسٹرب ہوتی ہے۔ ادھر دیکھیں، یہ ذرا تھوڑا سا احساس کی گفتگو ہے، اس میں تھوڑا سا اگر کہیں سے پلک جھپکنے کی بات بھی آتی ہے نا، اس سے بھی بولنے والے پر احساس ہو جاتا ہے۔ میرا رب جانتا ہے کہ میں جب بھی تقریر کرتا ہوں تو اس تقریر کے اندر چلا جاتا ہوں پوری طرح سے، بات جو کر رہا ہوں وہ دھیان سن لیجئے۔ مولا علی کہتے ہیں میں 17 کھجوریں لے کے حضور کی بارگاہ میں گیا، میں نے کہا حضور یہ کھجوریں۔ سرکار نے میری طرف دیکھا، علی تیرے بچے بھوکے ہیں، تیری بیوی بھوکی ہے، انہیں نہیں دیا؟ میں نے کہا حضور مجھے بچوں سے زیادہ، بیوی سے زیادہ آپ سے محبت ہے، یہ آپ کے لیے لائے ہو۔ تو کہتے ہیں حضور نے دونوں ہاتھ اٹھائے اور کہا اے اللہ میں علی سے راضی ہوں، تو میرے علی سے راضی ہو جا۔ کہتے ہیں حضور نے کھجوریں لی، کہا چل تیرے بیٹوں کے ساتھ بیٹھ کے کھاؤں گا۔ کہتے ہیں کھجور کی گٹلی نکال کے حسن کو اٹھایا، مگر اتنا کمزور تھا حسن کے اٹھ نہیں جاتا تھا، حسین سے اٹھا نہیں جاتا تھا، دونوں کو دے رہے تھے۔ اللہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ 5 لاکھ لوگوں کو مسجد نبی میں حضور افطار کراتے ہیں، ہر دن افطار کراتے ہیں۔ جب حضور پیٹ پہ پتھر باندھتے تھے نا، معلوم ہے دعا کیا کرتے تھے؟ ہاتھ اٹھاتے تھے، اے اللہ میری امت کبھی بھوکی نہ مرے، میری امت کبھی بھوکی مرے۔ پچھلی امتیں بھوک سے مر گئیں، اس امت کے گھر میں کھانے اتنے کسی کو کھانے نہیں ملے، سب نعمتیں مصطفیٰ کے دم کی ہیں۔ وہ جو پوری رات کھاتے ہیں تیرے در کا، پیتے ہیں تیرے در کا۔ آج نوجوانوں وہ پوری رات نماز پڑھنے والا پیغمبر جس کے پاؤں میں ورم آ جاتے تھے، جو اتنے روتے تھے کہ آنکھیں سوج گئی تھی روتے روتے، اس امت کے لیے آج اس امت پہ فیس بک واٹس ایپ کے لیے میری بہنوں پر میرے بیٹوں پر سب کے لیے وقت ہے، مگر میرے نوجوانوں کے لیے 100 بار بھی درود پڑھنے کا وقت نہیں ہے، اپنے نبی کے لیے وقت نہیں۔ یاد رکھو دنیا دھوکہ ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ میں نے 17 سال کی آخری بات کر رہا ہوں، میں نے 17 سال کے جوان کو ابھی اپنے ہاتھوں سے دفن کیا۔ میں جب اس کا غسل دے رہا تھا نا تو اس کو پوسٹ مارٹم ہو گیا، میں نے اس کے نیچے سے ہاتھ ڈالا نا، اس کی کھوپڑی میں میری انگلی چلی گئی اور انگلی پہ وہ لگ گئی، میری اس کی انگلی، اس کی ہڈی میری انگلی پہ لگی، سفید ہڈی تھی، میرا خون نکلے گا۔ میں رویا، ایک صاحب بولے کیا تکلیف ہو رہی؟ میں کہا نہیں بھائی تکلیف میں تھوڑی ہو رہی ہے۔ پھر میں کہا مجھے اپنی موت یاد آ رہی ہے، میں منافق نہیں ہوں، مسلمان ہوں۔ حضور فرماتے ہیں جب مردے کا ہاتھ پکڑتا ہے نا غسل دینے والا اٹھاتا ہے تختے پہ رکھنے کے لیے، تو وہ کہتا ہے یار آرام سے اٹھاؤ، تمہارے اٹھانے سے تکلیف ہو رہی ہے۔ یار جب تکلیف ایسے ہوتی ہے تو پوسٹ مارٹم والے تو چیرتے ہیں، کمرے میں بند کر کے شراب پی کے، اور ڈاکٹر جو دیکھنے والا ہوتا ہے وہ بھی نہیں دیکھتا، کیمرے سے دیکھتا ہے، اور وہ وہاں سے چیرے۔ صاحب کہہ رہے تھے ایک مولانا صاحب کا پوسٹ مارٹم ہو رہا تھا تو میں گیا، کہہ لگے میں باہر بیٹھا تھا تب بھی اندر کا آوازیں آ رہی تھی، کوئی ایسے جیسے کوئی جانور کو کاٹتے ہیں ویسے کاٹ رہے تھے، اور وہ پورا جسم پھاڑ دیتے ہیں، سر پھاڑ دیتے ہیں، پورے ٹانکے لگاتے ہیں، ادھر ادھر کچھ چھوڑ دیتے ہیں ٹانکے، کچھ چیزیں نکال لیتے ہیں۔ میں آپ کیوں رو رہے ہیں؟ میں نے کہا میں دن رات سفر میں رہتا ہوں، اپنے مالک سے دعا کرتا ہوں، مالک موت تو آج نہیں تو کل نہیں تو پرسوں آنی ہے، میرے مالک بس وہ پوسٹ مارٹم والی موت سے بچا لینا، میں پوسٹ مارٹم والی موت سے تیری پناہ چاہتا ہوں رب، بس اپنی رحمت والی موت دینا۔ رات کو میں 3 بجے اس کی خبر پہ گیا، اسی لڑکے کی، میرے قریب کا رہنے والا تھا۔ میں قبرستان میں جاتا ہوں رات میں، جیسے میں کبھی رات میں جلدی آ جاتا ہوں تو قبرستان میں جاتا ہوں 10-15 منٹ کے لیے۔ میں نے کہا وہ قبرستان والے یہ بتا بیٹے تو کل تک تو باپ کے لاڈ میں تھا، تو کبھی بغیر تکیے گدے کے نہیں سویا، آج قبر میں سو رہا ہے، کیسا لگ رہا ہے؟ بتا تیرا باپ تو آج آیا نہیں، وہ تو تھک گیا موت سے، وہ تو سب سو رہے، تیری ماں بھی سو رہی، میں آیا ہوں تیرے پاس، تیرے لیے دعا کر سکتا ہوں کہ اللہ تیری راستے آسان کرے، مگر میں نے تجھ سے بہت کہا تھا کہ توبہ کر لے، نہ چلایا کر اتنی تیز موٹر سائیکل، میرے بیٹے میرے بھائی تو نہ سمجھا، جان دے دی تو نے۔ حضور فرماتے ہیں اگر مجھے ڈر نہ ہوتا تو کہ تم اپنے مردوں کو دفن کرنا بند کر دو گے تو میں تمہیں بتاتا کہ موت کتنی خطرناک تھی، قبر کتنی خطرناک تھی، میں بتاتا۔ صاحبوں اپنے رب سے توبہ کر، یہ جو موبائلوں کے لاک لگا کے سو جاتے ہو نا، گناہ دیکھ کے، گھٹیا چیزیں دیکھ کے، ننگی تصویریں، کس کس سے چھپاؤ گے؟ اللہ سے چھپا لو، اللہ سے چھپاؤ گے، اللہ تو سب دیکھتا ہے۔ میں جیسے بول رہا ہوں یہ بھی وہ دیکھ رہا ہے، اور آپ جیسے سن رہے ہیں یہ بھی دیکھ رہے، وہ دیکھ رہے ہیں۔ موسیٰ کی قوم پہ بارش نہیں ہو رہی تھی، موسیٰ نے سے لوگوں نے کہا بارش کے لیے دعا کریں موسیٰ، موسیٰ نے کہا ٹھیک ہے، جانور مر رہے ہیں، دعا کرنے لگے، اللہ نے فرمایا بارش نہیں کروں گا۔ عرض کی مالک کیوں؟ کہ اس وجہ سے تیرے بندہ تیری امت میں ایک آدمی ایسا کھڑا ہے اس مجمع میں جس نے 40 سال سے توبہ نہیں کی، اس کی وجہ سے بارش نہیں کروں گا۔ موسیٰ کہنے لگے مالک
अच्छा, अब मूसा ने कहा कौन है वो, निकल जल्दी से, तेरी वजह से बारिश नहीं हो रही। वो नहीं निकला, मगर चोर को पता होता है मैं ही चोर हूँ। वो जिसने 40 साल से गुनाह कर रहा था ना, वो कांपने लगा। मूसा ने कहा निकलता है कि नहीं निकलता है? वो रोने लगा, मगर हल्के रोया, आवाज पैदा नहीं होने दी। हुजूम गम में भी तौहीन ज़ब्त गम न हुई। हम इस एहतियात से रोए कि आंख नम न हुई। रो के बोला मालिक माफ कर दे। मूसा ने कहा ना मैं नाउज करने वाला हूँ, निकल। लगा मालिक नीचे निकलूंगा, नीचे उतरूंगा, सब देख लेंगे मैं गुनहगार हूँ, मैं ही वो देख, तेरा राज रख ले, तू सत्तार है, मेरे ऐब छुपा ले, मैं तौबा करता हूँ, आज के बाद कभी गुनाह नहीं, वो सच्ची तौबा कर रहा हूँ। अगर मेरे गुनाहों की कोई हद नहीं है तो तेरे करम की भी कोई हद नहीं है, मुझे माफ कर दे। मेरी माँ के पेट में खाना खिलाने वाले मुझे माफ कर दे। इतना रोया कि टप 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 आंसू गिरे। वैसे उसके आंसू गिरे, वैसी बारिश शुरू हो गई, ऐसी बारिश कि मूसलाधार, सारे चले गए, मूसा नहीं गए। कहने लगे मालिक बारिश, अल्लाह ने फरमाया हाँ मूसा, जिसने तौबा नहीं की था उस मेरे बंदे ने तौबा कर ली है। पहले उसकी वजह से बारिश नहीं हो रही थी, अब उसी की वजह से बारिश हो रही है। मूसा कहने लगे मालिक तो उसका नाम तो बता दे। अल्लाह ने फरमाया जब वो गुनहगार था तब नाम नहीं बताया, अब तो उसने तौबा कर ली, अब क्या नाम? क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद। कितने लोग ऐसे जरा हाथ उठा के बताएं कि हुजूर के नाम पे गर्दन गड़ा देंगे, दोनों हाथ। बहुत अच्छे, जो हुजूर के नाम पे गर्दन गड़ा देंगे दोनों हाथ उठा। बहुत अच्छे, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कटा देंगे गर्दन इंशाल्लाह। एक दूसरे की तरफ न देखना, मुस्कुराना नहीं, दोनों हाथ उठा के बताओ, कटा देंगे इंशाल्लाह। नीचे हाथ, अब नीचे हाथ करें, मेरी तरफ देखें और बिल्कुल एक दूसरे की तरफ देखना भी नहीं, मुस्कुराना भी नहीं। कितने लोग ऐसे हैं जो आज से गर्दन भी कटा देंगे और जो आज से नबी के नाम पे पूरी दाढ़ी भी रखा लेंगे। इस महफिल में खड़े हो जाएं। नारे तकबीर। सिर्फ दाढ़ी रखने वाले जो आज से पूरी दाढ़ी रखाएं, एक मुश्त। बहुत अच्छे। कोई भी जज्बात में खड़ा ना हो। नारे तकबीर, नारे बैठना नहीं, जब मैं बिठा लूं तो बैठना नहीं। एक बात याद रखो, इस बात को याद रखो कि जज्बात में नहीं खड़ा होना, सुन्नत रसूल है दाढ़ी, और ये वाजिब है ना। सुन्नत मुअक्कदा वाजिब होती है, तो ये वाजिब है ना। तो आज के बाद पूरी दाढ़ी रखा नहीं, हाथ ऊपर कर ले दाढ़ी रखने वाले, सिर्फ दाढ़ी रखने वाले, सिर्फ दाढ़ी, हाथ ऊपर कर। सुभान अल्लाह। आप भी करें मेरे साथ के इंशाअल्लाह। अल्लाह और रसूल को गवाह बनाकर, इन उलमा इकराम को गवाह बनाकर वादा करते हैं ना आज के बाद दाढ़ी कटेगी ना मुड़ेगी इंशाअल्लाह, पूरी सुन्नत रखेंगे। सुभान, बैठ जाए। कितने लोग ऐसे हैं इंशाअल्लाह जो आज से 5 वक्त की नमाज की नियत करते हैं? वादा नहीं, वादे तो बहुत किए होंगे, आज नियत कर लें, दोनों हाथ रखेंगे इंशाअल्लाह। नियत करते हैं 5 वक्त की नमाज पढ़ेंगे, हुजूर की आंखों की ठंडक। सुभान अल्लाह। और नौजवानों एक नियत और करो, कम से कम 100 बार दुरूद पढ़ोगे कम से कम इंशाअल्लाह। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी तो दुरूद है ना, पढ़ोगे इंशाअल्लाह। अल्लाह आप सबको सलामत रखे। आमीन। देखो मरने से पहले तौबा कर लो, और मौत का कोई भरोसा नहीं, तो आज ही अल्लाह ताला आप सबको मसलक के आला हज़रत पे कायम रखे। आला हज़रत और सरकार मुजाहिद मिल्लत की तालीमात पर हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए, उनका गुलाम बना के रखे, क़यामत के दिन के गुलामों में उठाए। मुझसे कोई गलती हो गई है तो मैं तौबा करता हूँ, आप भी करें। अस्तग़फिरुल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मेरी ज़िंदगी का मकसद तेरे दीन की सरफराजी, मैं इसीलिए मुसलमान, मैं इसीलिए नमाजी। इस्लाम जिंदाबाद, मसलक के आला हज़रत आइंदाबाद। अस्साबिक़ून अस्साबिक़ून उलाइकल मुक़र्रबून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व मा अलैना इल्लल बलाग। कोई गलती हो गई हो तो मेरी माफ़ कर देना, और आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मेरी तकरीर सुनी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।